لیکن مکۃ المکرمہ کا تو منظرنامہ یہ بن گیا تھا کہ وہاں کے مسلمانوں پر تکالیف کے وہ پہاڑ توڑے گئے تھے، اتنا ان کو ستایا گیا تھا، اتنی اذیتیں دی گئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ہجرت کر کے مسلمان حبشہ چلے گئے، وہاں پر بھی نہیں چھوڑا، یہ وہاں پر بھی پہنچ گئے۔ اتنی تکالیف دی گئی کہ آپ کو ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا، آپ کو محصور کر دیا گیا، آپ کو بند کر دیا گیا، جس کو ہم شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ ایک گھاٹی تھی اور آپ کو وہاں پر آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے ماننے والوں کو بند کر کے، محصور کر کے آپ سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا تھا، نہ باہر سے اندر جا سکتا تھا، نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء وہاں پہنچ رہی تھی۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ لوگ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے؟ درختوں کے پتے چبا چبا کر کے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ آپ ذرا مشکلات کا بغور جائزہ لیتے چلے جائیں کہ کتنی تکالیف آپ کو دی گئی، آپ کے ساتھیوں کو کتنا ستایا گیا۔ جب یہ شیب ابی طالب کا مرحلہ گزرا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ غم ٹوٹے، وہ مشکلات آئیں، وہ آزمائشیں آپ پر آئیں کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی شریکہ زندگی، آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی، آپ کو سب سے پہلے تسلیاں دینے والی ام المومنین، میری اور آپ کی اماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر کے افراد وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، غموں کو بانٹنے والے وہ غموں کو تازہ کر کے جدائی کے صدمے دے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اپنے بھی نہیں رہے، بیگانے تو بیگانے۔ مکہ والوں نے دشمنی کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، چلو مکہ والے بات نہیں مانتے، نہیں سنتے، ایمان نہیں لاتے، میرے ساتھ نہیں چلتے، چلو قریب ایک اور شہر ہے جس کو طائف کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو جا کر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے جا کر کے بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے طائف کی طرف سفر کر کے چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، رب کی توحید کی بات کی، اپنی رسالت، نبوت، ختم نبوت کی بات کی، بجائے اس کے کہ آگے سے ہمدردی کے کوئی جملے آتے، آگے سے کوئی بات سنی جاتی، آگے سے خاموش رہا جاتا، آگے سے یہ کہا جاتا ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، مشورہ کریں گے۔ الٹا طائف کے ان سرداروں نے طائف کے اوباش نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو گھسیٹتے بھی رہے، وہ آپ کو پتھر بھی مارتے رہے، یہاں تک کہ سر سے پاؤں مبارک تک آپ کا سارا جسم لہولہان ہو گیا۔ کسی موقع پر
ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے آخری پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، اے رحمت للعالمین، کیا احد سے بھی زیادہ کوئی آپ پر مشکل دن آیا تھا کہ میدان احد میں آپ کے پیشانی پہ خود کی کڑیاں گھس گئی تھی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کا جسم لہولہان ہو گیا تھا، آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، بڑا مشکل ماحول تھا، بڑا مشکل معرکہ تھا، کیا اس سے زیادہ بھی آپ پر کوئی مشکل دن آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب مکہ والے تیرے شہر کے لوگوں نے، مکہ والوں نے مجھے ستایا تو میں اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے طائف گیا تھا، لیکن طائف کے لوگوں نے جتنا مجھے ستایا ہے، جتنا مجھے غم دیا ہے، جتنا اس دن میرے اوپر آزمائش اور تکلیف آئی تھی، اتنا تو میدان احد میں بھی نہیں آئی تھی۔ یہ ماحول تھا، یہ اس قسم کی صورتحال تھی کہ ابتدائے اعلان سے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، آپ پر آزمائش ہے، آپ پر تکلیف ہے، اور آپ پر دکھوں اور غموں کے پہاڑ توڑے اور گرائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کوئی مکہ کے عام شہری تو نہیں ہیں، آپ کوئی مکہ کے عام رہائشی تو نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر دنیا والے آپ کو ستائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے دکھوں میں آپ کا غم گسار کوئی نہیں ہے، اور آپ کو تسلیاں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب غم اتنے بڑھ گئے، دکھ اتنے بڑھ گئے، مصیبتیں اتنی آ گئیں، آزمائشیں اتنی آ گئیں، بندے پر آزمائش آئے پریشان ہو جاتا ہے، دکھ آئے پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی جب آزمائشیں آتی ہیں، جب کوئی دکھ آتے ہیں، جب کوئی پریشانیاں آتی ہیں، ان دکھوں کو دور کرنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ہم کبھی سفر کرتے ہیں، ہم کبھی رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بڑے کبھی ہمیں دوسرے شہر منتقل کرتے ہیں تاکہ اس کا ذہن تازہ ہو جائے، اس کا دکھ کم ہو جائے، اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ یہ تو آخری نبی ہیں، یہ آمنہ کے در یتیم ہیں، یہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، یہ شمس الضحیٰ ہیں، بدر الدجا ہے۔ غم اتنے آ گئے، غموں کا مداوع کیسے ہوگا؟ دکھ اتنے آ گئے، دکھوں کو دور کیسے کیا جائے گا؟ تو رب کائنات نے کہا، اے ہمارے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، آزمائشیں آ چکی ہے، طائف والوں نے ستایا ہے، مکہ والوں نے آپ کو برا بلا کہا ہے، کسی نے ساحر کہا ہے، کسی نے شاعر کہا ہے، کسی نے کیا کیا کہا ہے، آپ کو دکھ پہنچائے ہیں۔ آج آپ کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے ہم آپ کو زمینوں کی سیریں نہیں کرائیں گے، آپ کو عرش بلی پہ بلائیں گے، آپ کو آسمانوں پہ بلائیں گے، آپ کو اپنے پاس بلائیں گے، آپ کو نظارے کرائیں گے، دنیا کے نظارے نہیں کرائیں گے، اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام